میں نے پورا سیکھ لیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اپنے آپ سے مطمئن ہو جائے، سیٹسفائی، سنتشٹ کہ نہیں اب مجھے ضرورت نہیں ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے حافظ لکھ دیا تھا، اور آپ حافظ نہیں تھے کلام پاک کے، تو آپ نے کہا اس خط کا جواب اس وقت تک احمد رضا نہیں دے گا جب تک اللہ کے قرآن کو پورا حفظ نہیں کر لے گا. واہ 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 واہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ، یہی تو بات ہے بھائی. سچی بات. تو یہ تو صاحب اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے اور اللہ کے محبوب کا فیضان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 30 دن میں 30 قرآن کے پاروں کو حفظ کر لیا. ادھر آپ سنتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں، ادھر قرآن کا ایک پارا آپ سنتے تھے حافظ سے، اور سننے کے بعد میں رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا دیا کرتے تھے. ایسے ہی تھوڑی اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا ہے. اعلیٰ حضرت ہر اینگل سے اعلیٰ حضرت، واہ واہ واہ، ہاں ہر اینگل سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اتنی بڑی علم کی دولت دی، لیکن جب مکہ شریف کے اندر جب آپ حاضر ہوئے اللہ کے مقدس گھر میں، تو وہاں کے عربیوں نے آپ سے عربی میں خطاب کیا، ڈسکس کی، اور کہا کتنا علم جانتے ہو ہندی احمد رضا؟ تو کہتے ہیں عاجزی اور انکساری یہ ہے، کہتے ہیں اتنا علم جانتا ہوں کہ سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہوں. ہائے ہائے، واہ 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 واہ، اپنے رب کی سکون و اطمینان سے عبادت کر لیتا ہوں. وہ اتنا گیان ہے، اتنا علم ہے. ہائے ہائے. اور آج ہمارے نام کے آگے اگر خطاب نہ لکھے جائیں کہ حضرت بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، تو میرے حضرت مفتی تطہیر میاں کہتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، مگر یہ تو مرنے کے بعد میں قبر میں پتہ چلے گا کون کتنا بڑا حضرت تھا. ہاں بہت اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا فرما رہے ہیں جی، یہ قبرستان میں پتہ چلے گا کون کتنا بڑا حضرت تھا. اللہ تعالی ہمیں حضرت نہ بنائے، سچا اعلیٰ حضرت کا غلام بنا دے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا پیروکار بنا. بے شک. مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کرنے والا بنا. بہت اچھا فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمیں اعلیٰ حضرت، ہمیں حضرت نہ بنا. حضرت بننا کوئی آسان سمجھ رہا ہے؟ اور ہم بھی آج بڑا پھول کے کپا ہو جاتے ہیں، ہاں، لیکن بڑی جلدی بڑی اسپیڈ کے ساتھ آپ چلیں. اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، 27واں پارہ سورہ رحمان، 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے بندوں کو مخاطب کیا، اور 31 بار کہا کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سب کو بولنا پڑے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میری نہیں. ابھی حیدر کرار تو نکل لیا تھا منہ سے تمہارے، اور جو وہ کہلوا رہے تھے سب نکل لیا تھا. میں اس کے اپوزٹ تھوڑی نکلواؤں گا تمہاری زبانوں سے. ہاں، کیا اللہ فرماتا ہے میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہاں، میری کون کون سی نعمتوں کو، نعمت، ہاں، میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نعمت، رحمت. سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹا نعمت اور بیٹی رحمت. واہ واہ واہ. پھر اگر آپ ان نعمتوں کی کاؤنٹنگ کرو، گنتی، نعمت،
تو زندگی ختم ہو جائے گی مگر اس کی کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوگی. نعمت نعمت. ایک شخص روڈ پہ جا رہا تھا, ایک صاحب نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں ان کو سلام کیا, السلام علیکم. انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد میں انہوں نے کہا اور خیریت ہے؟ جب کہا خیریت ہے تو کہنے لگے ارے موج آ رہی ہے, موج. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ موج آ رہی ہے, اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں اس کے کمر کی ایک نس تو کھینچ لو, ایک رگ, ایک نس کو کھینچ لو. تو جیسے ہی ایک رگ اور نس کو کھینچا گیا تو پوری رات چارپائی پہ تڑپتا رہا. اور اللہ کیا فرما رہا ہے, میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارے نیند بھی تو اللہ کی نعمت ہے. بے شک. ارے ہے یا نہیں ہے؟ بے شک. اور ابھی دیکھو سورج نہیں نکل رہا تھا, کڑاکے کی ٹھنڈ تھی, تو آگ جب آپ جلا رہے تھے تو جاڑے میں ٹھنڈ میں وہ ٹھنڈ کو دور کرنے کے لیے آگ کو جلایا, اور جلا کے جب تاپا تو وہ بھی تو اللہ کی نعمت. بے شک. اللہ کی نعمت. مگر کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیوں, ایسی نعمتیں کہ ہر نعمت لاجواب ہے. نعمت ایک رگ اور ایک نس کھینچ لی تو پوری رات وہ تڑپتا رہا, پوری رات تڑپتا رہا. خدا کی قسم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو اور اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ اللہ نے 31 بار یہ کہا کہ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو نعمت نعمت نعمت. اللہ کی قسم کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا, سب کے پاس بیسن کے اوپر شیشہ لگا ہے, تلان میں شیشہ, تھموں میں شیشہ, کوٹلیوں میں شیشے. اب وہ شیشے لگے ہیں, اس شیشے کو دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے کے بعد میں خالی چہرہ دیکھا جاتا ہے, اور چہرے کو دیکھنے کے بعد میں اپنے دل سے فیصلہ کرتا ہے بہت اسمارٹ ہوں, بہت خوبصورت ہوں, بہت اچھا ہوں. اللہ کی قسم تم نے اپنے چہرے کو دیکھ لیا اور یہ کہہ دیا اپنے دل سے کہ میں اچھا ہوں, خوبصورت ہوں, اسمارٹ ہوں, کوئی داغ نہیں ہے, کوئی دھبا نہیں ہے, کوئی اندر اسپاٹ نہیں ہے, میں تو بہت اسمارٹ ہوں, بڑا چمکدار چہرہ ہے. لیکن خدا کی قسم آپ نے ایمان کے آئینے سے کبھی اپنے اندر بھی جھانک کر کے دیکھا ہے؟ اپنے اندر کو جھانک کر کے دیکھو, اس کے لیے بھی ایک آئینہ رکھا گیا ہے. وہ کون سا آئینہ ہے؟ وہ عشق رسول کا آئینہ ہے, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آئینہ ہے. اس آئینے میں اپنی شکل تو دیکھو, اور شکل دیکھنے کے بعد پھر اپنے آپ سے فیصلہ کرو. دیکھو دیکھو, جب بندہ مومن یہ سامنے والا ظاہری اوپنلی شیشہ دیکھتا ہے تو کبھی آنکھوں کو دیکھتا ہے, کبھی دانتوں کو دیکھتا ہے, کبھی ہونٹوں کو دیکھتا ہے, کبھی گالوں کو دیکھتا ہے, کبھی کانوں کو دیکھتا ہے, کبھی داڑھی اور مونچھوں کو دیکھتا ہے, کبھی سر کے بالوں کو دیکھتا ہے. آج تو پورا فوکس وہ بالوں کے اوپر ہے, آج کے نوجوان کا پورا فوکس بالوں کے اوپر ہے. بال اچھے ہونا چاہیے, بال بہترین ہونا چاہیے, اچھا اسٹائل ہونا چاہیے, اچھا اسٹائل ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں دیکھا کہ دل کے آئینے میں اپنے آپ کو جھانک لیا ہوتا کہ جب نائی کی دکان پہ جاتے ہو تو جانے کے بعد میں کہتے ہو کہ دیکھو دیکھو میرے اسلام کے اندر اب کوئی ہیرو نہیں ہے, میرے مذہب کے اندر کوئی ہیرو نہیں ہے. ارے سنو سنو, میں ایمان والا ہوں, کلمے والا ہوں, قرآن والا ہوں, شریعت والا ہوں, طریقت والا ہوں, معرفت والا ہوں, حقیقت والا ہوں, غوث والا ہوں, حسین والا ہوں, پنجتن پاک والا ہوں, غریب نواز والا ہوں, اعلیٰ حضرت والا ہوں. لیکن میں ان کا رات بھر نام لیتا ہوں. لیکن سنو سنو, جب نائی کی دکان پہ آتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ کسی کا اسٹائل اور کسی کا اسٹائل ایسا نہیں ہے, کسی کا لک ایسا نہیں ہے, کسی کا بھی لک اور گیٹ اپ ایسا نہیں ہے جیسا میں بننا چاہتا ہوں. کہا کیسے بننا چاہتے ہو؟ کہا وراٹ کوہلی بننا چاہتا ہو, ہنی سنگھ بننا چاہتا ہو, سلمان شاہ رخ بننا چاہتا ہو. بناؤ بناؤ, مجھے یہ بنا دو وہ بنا دو. تم اتنا گرے اتنا گرے
इतना गिरे कि गिरने के बाद तुम्हें नाई की दुकान पे विराट कोहली की याद आती है, तुम्हें स्टाइल हनी सिंह का दिखता है। अरे कम से कम ये देख लेते कि ये तमाम दुनिया के स्टाइल अपनाने वाले कहां चले गए। अरे वो कहां है? कब्रिस्तान में जाके तो देख और पूछ के तो देख कि मैं खिताब करना चाहता हूं, अरे मेरा बड़ा भाई भी है यहाँ, वो भी है, ये रिश्तेदार भी है, ये जवान जवान भी है, उन्होंने उनके स्टाइल अपनाए थे, उन्होंने उनका गेटअप अपनाया था। अरे कब्रिस्तान वाले बोलो 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 तो आवाज आएगी, सुनो 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 सुनो। इस कब्रिस्तान के अंदर अमन और चैन में वो नहीं है कि जिन्होंने गैरों के स्टाइल को अपनाया, सुकून में वो नहीं है कि जिन्होंने गैरों के स्टाइल और गेटअप को अपनाया। अगर अपने आप को अगर कयामत तक अगर जिंदा रखना है, अगर गरीब नवाज को देख लो कि कयामत तक गरीब नवाज को हुकूमत मिली तो कैसे मिली, किसका स्टाइल अपनाया? कहते किसी का नहीं अपनाया, करबला के ताजदार हुसैन का अपनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, शौकत इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। ऐ मेरे भाई, तुम किसको देख रहे हो? हाँ, कहां गए तुम? कहां चले गए? कितना गिर गए तुम? आज तक कोई गैर मुस्लिम, कोई यहूदी नसरानी, यहूदी वो होते हैं जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के उम्मती, लेकिन वो रियल ओरिजिनल उम्मती नहीं है। और ईसाई वो हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के हैं। नसरानी वो हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के हैं। आज तक कोई किसी की दुकान पे ऐसा नहीं आया गैर मुस्लिम जो कह दे मैं यहूदी हूं, नसरानी हूं, मगर स्टाइल जरा गरीब नवाज का बना दो, स्टाइल फारिस पाक साबिर पाक का बना दो। नहीं, मैं गैर हूं, मैं गैर हूं, गैर मजहब वाला हूं, तो मेरे स्टाइल तो और ईमान वाले अपना रहे हैं। तो तुम्हारे पास आज किसी का स्टाइल नहीं है, किसी का लुक नहीं, किसी का कोई गेटअप नहीं, किसी के कोई तौर तरीके नहीं, किसी की कोई गुफ्तार और किरदार नहीं। बहुत अच्छी सलाह माशाअल्लाह। अरे इनकी तो दस्तार हो गई, 3 बच्चों की तो दस्तार हो गई। ये तो बता दो कि शरीयत के मुताबिक तुम्हारी हमारी कब दस्तार होगी? हमारी भी तो दस्तार होना चाहिए। हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो ईमान वाले हैं, हम भी तो आशिक रसूल होने का दावा करते हैं। हमारी दस्तार कब होगी? तो आला हजरत फरमा रहे तुम्हारी भी दस्तार हो जाएगी। हमने क्या कब होगी? तो कहा यह कहना पड़ेगा कि या रसूल अल्लाह, मदीने की तरफ मुंह करके ये कहना पड़ेगा या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। अरे मेरे आका मेरे मौला, मैं तो तेरे कुर्बान गया। फिर आला हजरत कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बेशक बेशक। हाँ, लेकर अपनी दस्तार। हाँ, इसलिए जागो जागो जागो, जागने का वक्त है। खुदा ने उस कौम की हालत ना बदली, ना हो एहसास जिसको अपने बदलने का। मेरे पास